بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے نبی مکرم، آپ سے اموال غنیمت کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے اموال غنیمت کے مالک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی معاملات کو درست رکھا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اس کی عظمت و جلال کے تصور سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کلام محبوب کی لذت انگیز اور حلاوت آفری باتیں ان کے ایمان میں زیادتی کر دیتی ہیں، اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر توکل قائم رکھتے ہیں اور کسی غیر کی طرف نہیں تکتے۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ حقیقت میں یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں بڑے درجات ہیں اور مغفرت اور بلند درجہ رزق ہے۔ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون۔ اے حبیب، جس طرح آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر سے حق کے عظیم مقصد کے ساتھ جہاد کے لیے باہر نکال لایا، حالانکہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون۔ وہ آپ سے امر حق میں اس بشارت کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی جھگڑنے لگے کہ اللہ کی نصرت آئے گی اور لشکر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح نصیب ہوگی، گویا وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تم سے کفار مکہ کے دو گروہوں میں سے ایک پر غلبہ و فتح کا وعدہ فرمایا تھا کہ وہ یقیناً تمہارے لیے ہے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح کمزور گروہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ یہ چاہتا تھا
کہ اپنے کلام سے حق کو حق ثابت فرما دے اور دشمنوں کے بڑے مسلح لشکر پر مسلمانوں کی فتح یابی کی صورت میں کافروں کی قوت اور شان و شوکت کی جڑ کاٹ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ مارکہ بدر اس عظیم کامیابی کے ذریعے حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل کر دے، اگرچہ مجرم لوگ مارکہ حق کو باطل کی اس نتیجہ خیزی کو ناپسند ہی کرتے رہیں۔ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد کے لیے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول فرما لی اور فرمایا کہ میں 1000 پے در پے آنے والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اس مدد کی صورت کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا، اور یہ اس لیے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور حقیقت میں تو اللہ کی بارگاہ سے مدد کے سوا کوئی اور مدد نہیں، بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔